اور اس طرح کے احادیث پیغمبر سے بھی بہت زیادہ منسوب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے 10,000 سے زیادہ حدیث، جس کو کلمہ اختصار کہتے ہیں۔ غرر الحکم ایک کتاب ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کتاب کو اٹھائے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ لیکن ان 3 لفظوں میں پیغمبر نے انسان کے وجود سے لے کر آخرت تک کے وقت کو سمیٹا ہے، اور حدیث کے الفاظ اتنے آسان ہیں جو ہم اکثر اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الدنیا، یہ عربی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الدنیا یعنی یقیناً یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخری لفظ ہے آخرہ۔ ہم آخرت کو اردو میں بھی آخرہ کو آخرت ہی کہتے ہیں۔ بیچ میں ایک لفظ ہے مزرعہ۔ اس لفظ کو چھوڑ کے یہ دونوں لفظ ہمارے روزمرہ زندگی میں ہم اکثر و بیشتر عام طور پر ہر روز استعمال کرتے رہتے ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ معنی بھی بہت آسان ہے، اگر آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں گے، یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف ایک مزرعہ لفظ آپ کے ذہن میں اگر پیوست ہو جائے تو یہ حدیث آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور یہی حدیث ہماری زندگی میں ہر لمحے ہماری ہدایت کا باعث بن سکتا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر ہم اس کو اردو میں ترجمہ کریں، ہمارے زبان میں اگر ترجمہ کریں تو دنیا کو آخرتی تپسے گی۔ دنیا کے بارے میں جتنا بھی ذکر ملتا ہے، عام طور پر ہماری ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان صرف اور صرف آخرت کے لیے، کبھی کبھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے الدنیا رأس کل خطاء، دنیا جو ہے وہ خطا کا جڑ ہے، بنیاد ہے۔ کہیں کہیں حدیث میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ یہ دنیا سانپ کے مانند ہے جو انسان کو اپنے اندر لپیٹ کر نیست و نابود کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دنیا کی مثال دی جاتی ہے کہ اس ریشم کے کیڑے کی طرح ہے جو ریشم کے لالچ میں اپنے آپ کو اتنا پھنسا دیتا ہے کہ آخر میں وہ اپنے ہی ریشم کے اندر اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو یہ احادیث اپنی جگہ پر موجود ہے جہاں پر دنیا کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ ایک مومن کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا جو ہے ایک جیل ہے۔ دنیا سوق علی المؤمن، ایک مومن کے لیے جیل کے مانند ہے۔ لیکن جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، ہر وقت اس کو اس رخ سے نہیں دیکھتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طرف ہم دیکھیں گے تو یقیناً دنیا جو ہے وہ خطا کا ایک گہوارہ ہے، یا دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کبھی کبھی اس پر اضافہ بھی کیا جاتا ہے کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں تجربہ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کافر ہیں جس کے لیے بھی دنیا قید خانہ ہے، اس کے لیے بھی دنیا پریشانی کی ایک جگہ ہے، مشکلات، مفلسی، غریبی، بے چارگی کا ایک سبب بنتا ہے۔ اور ہم ایک جگہ پر دیکھیں گے تو ایسے بھی مومن آپ پائیں گے جو یقیناً اس دنیا کو بھی جنت کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اور جنت کی طرح اس دنیا کا بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے تو قید خانہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے قید خانہ ہے، اچھے کپڑے پہننے کے لیے اس کے لیے قید خانہ ہے، اچھی غذا کھانے کے لیے اس کے لیے قید خانہ ہے، اچھے گھر میں رہنا اس کے لیے قید خانہ ہے۔
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अपने घर की तामीर करो, हम अक्सर व बिश्तर हर कोई ये कोशिश करता है उसके पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छा उसके पास आशियाना हो। इमाम कहते हैं कि जब भी घर की तामीर का इरादा करो तो एक चीज़ जहन में रखो कि अपने घर के कमरे जो है वो वसी रखो, खुला रखो, कुशादा रखो। क्यों इमाम फरमाते हैं कि घर के कमरे वसी होना चाहिए, बड़े होना चाहिए, जिसमें हवा का अच्छा दखल हो, जिसमें रोशनी जो है वो बेहतरीन तरीके से घर के अंदर दाखिल हो। वो इसलिए है कि आपके घर का कमरा जो है वो आपके जहन के ऊपर असर करता है। जितने आप छोटे कमरे में रहोगे आपका जहन उतना तंग होगा, जितना आप बड़े कमरे में रहोगे, बड़े जगह पर आप जिंदगी बसर करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जहन भी खुला वसी होगा। तो ये दुनिया है, दोनों पहलू से आइम्मा ने इसके बारे में जिक्र किया है। अगर आप देखें खुद हजरत अली अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी, लेकिन पैगंबर के रहलत के बाद अगर हम इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखते हैं तो बहुत ही मुख्तलिफ है। अगर आप मुतालिया करेंगे, स्टडी करेंगे, पैगंबर के 23 साल ज़िंदगी में हज़रत अली की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के लिए है, दीन के लिए है। यहाँ तक कि आपको बहुत सारे वाक़यात है जिसमें ज़िक्र होता है खुद अक़्द के वक्त जब हज़रत रसूल खुदा ने कहा हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कि आप महर में क्या दोगे, तो कहते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का सर झुक गया, क्योंकि महर में देने के लिए उनके पास कोई माल नहीं था। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को परेशान देखा तो पैगंबर ने कहा या अली तुम्हें ज़िरे की ज़रूरत नहीं है, जंग के मैदान में तुम्हें ज़िरे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें शील्ड की ज़रूरत नहीं है। उस ज़िरे को बाज़ार में फ़रोख्त करो और उससे तुम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का महर अदा। और बहुत सारे वाक़यात आपको मिलते हैं जहाँ पर 3-3 दिन तक हज़रत अली के घर में फाका होता है। लेकिन जैसे ही पैगंबर के रहलत के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के 25 साल ज़िंदगी को अगर हम देखें, उसमें इतना मेहनत है, इतना कोशिश है कि 25 साल के दौरान जब हम 25 साल के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के असट को, उनके सरमाए को, उसका तखमीना करते हैं, उसका हिसाब व किताब करते हैं, और बाद में आप देखते हैं इमाम हसन के दौर में, इमाम हुसैन के दौर में, जहाँ पर इमाम हसन जो है उनके खैरात के लिए जाने जाते हैं, सदक़े के लिए जाना जाता है, गरीबों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। इमाम हुसैन जो है कि जहाँ पर हज़रत अली अकबर को जिस उस्ताद ने बिस्मिल्लाह की तालीम दी, उस उस्ताद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी दौलत बख्शी, तो ये सारी दौलत इमाम हसन और इमाम हुसैन के पास कहाँ से है? इतने सारे ऊँट, इतने सारे भेड़ बकरी, इतना सारा सरमाया, इतना सारा ज़मीन जायदाद, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस 25 साल की मेहनत का नतीजा था। 25 साल के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़ुद की मिल्कियत में 40 कुएँ मौजूद। अरब में कुआं जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है। 40 कुएँ, 1000 खजूर के दरख्त, ये खुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मिल्कियत, अपने हाथ से कस्ब की हुई चीज़ थी। अगर दुनिया इतनी बुरी होती तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया को इस तरह से बसाते नहीं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, एक दिन कड़ी धूप में, शदीद धूप में, गर्मी के हालत में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने खेत में काम कर रहे हैं। कोई वहाँ से गुज़रा, क्योंकि दौर ही इस तरह से था, बनी उमैया और बनी अब्बास का दौर था। उसने देखा हज़रत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को और एक ताना दिया कि अपना रसूलुल्लाह, इतना लालच, इस दुनिया के लिए इतनी परेशानी, इस कड़ी धूप में सर से लेकर पैर तक पसीने में बह रहा है,
اور آپ یہاں پر محنت کر رہے، مشقت کر رہے. تو حضرت امام محمد باقر نے بہت ہی حسین جواب دیا. امام باقر نے کہا کہ اگر اس حالت میں میری موت آ جائے تو میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھوں گا، کیونکہ میں اس دنیا میں کسب حلال کے لیے محنت کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے، اس زمانے میں ایک انویسٹر جس کو کہا جاتا ہے، آج کے زمانے میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک پیشہ درس و تدریس کرنے کے ساتھ ساتھ، دین کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کا خود کا مشغلہ جو ہے، ان کا خود کا جو پیشہ تھا وہ ایک انویسٹر تھا. وہ بزنس میں انویسٹ کرتے تھے. کسی کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی تھی، کیپٹل کی ضرورت ہوتی تھی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو کیپٹل مہیا کرتے. یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تجارت کو، بزنس کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم سب کو خاص کر کے میں خود اس حدیث کو بہت فکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اکثریت ہمارے یہاں پر ملازمت کا شکار ہے، غلامی کا شکار ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی قسمت کا سودا مت کرو، اپنے قسمت کا انتظار کرو، کیونکہ قسمت کا انتظار کرنا بہتر ہے قسمت کا سودا کرنا. سبحان اللہ. وہاں ہمیں 1400 سال پہلے یہ سبق دیا جا رہا ہے، شیعوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تجارت کے اندر، تجارت کے پیشے کو اختیار کرو، کیونکہ اگر تم نے ملازمت کا پیشہ اختیار کیا تو تمہارا باس ہوگا، تمہارا مالک ہوگا، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، چاہے ایک ادارہ ہو، آرگنائزیشن ہو، یا چاہے ایک گورنمنٹ ہو. تم نے اپنے قسمت کا سودا کر چکے ہو. جب چاہے گا تمہیں ترقی دے گا. یا ہمارے ملازمت کے زبان میں ڈی اے کا انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے. جس دن گورنمنٹ کو دل کیا اس دن کہے گا کہ ہاں بھائی اب آپ کو کچھ پرسنٹ ہم ڈی اے دے دیتے. تو پورا کا پورا قسمت ہم نے انحصار کیا ہے اپنے مالک کے اوپر. لیکن اگر ہم تجارت کے پیشے میں جائیں گے تو وہاں پر غلامی نہیں ہے، وہاں پر آزادی ہے. ہم اپنے قسمت کا انتظار کریں گے. صبح صادق جب آپ اپنے دکان کا دروازہ کھولتے ہو تبھی سے آپ کا قسمت کا انتظار شروع ہوتا ہے. اور ہر کوئی جو قسمت کا انتظار کرتا ہے ان کا عقیدہ جو ہے وہ توحید کی طرف زیادہ مستحکم ہوتا ہے. سبحان ایک کسان اللہ. جو ہے وہ ہر وقت اپنے کھیت میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ہر وقت اس کے دل سے ایک دعا نکلتی ہے، خدایا باران رحمت مجھ پر نازل فرما تاکہ اس کھیت کے اوپر جو میں نے محنت کیا ہے، مشقت کیا ہے، اس سے میں اپنا رزق حاصل کروں. تو یہ دنیا جو ہے وہ اہل بیت نے ہمیں تعلیم دیا ہے. بہت سارے واقعات ہیں. ایک مختصر سا واقعہ آپ کے ذہن میں ڈال دوں جس سے یہ فرق آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کو کس طرح سے دیکھنا ہے. شیخ احمد نراقی بہت ہی مشہور و معروف عالم رہے ہیں اور بہت ہی بہترین کتاب لکھا ہے اخلاق کے اوپر. اس کتاب کا نام معراج السعادہ ہے. کبھی موقع ملے تو یہ کتاب بہت ہی بہترین کتاب اخلاقیات میں مانا جاتا ہے. اور کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات میں اس سے بہتر کتاب موجود نہیں. کسی ایک گاؤں کے ایک ایران میں کسی نے معراج السعادہ پڑھا، اتنا متاثر ہو گیا وہ. اور اس کے اندر دنیا کی مذمت بہت زیادہ ہے. اس کتاب کے اندر اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کتاب کے لکھنے والے سے ملاقات کیا جائے. جب اس کے سامنے دنیا اتنا برا ہے یا دنیا اتنا کمتر چیز ہے، معیوب چیز ہے، تو یقیناً یہ شخص کتنی سادہ زندگی گزارتا ہوگا، کتنی فقر اور فاقے کی زندگی گزارتا ہوگا، کتنا زہد کی زندگی گزارتا ہوگا. اپنے گاؤں سے نکل گیا، اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں پر شیخ احمد نراقی کا قیام تھا. شہر کے اندر داخل ہوا. اس زمانے میں شہر کا ایک دروازہ ہوا کرتا تھا. داخل ہونے کے بعد کسی سے سوال کیا کہ بھائی مجھے بتاؤ شیخ احمد نراقی کہاں رہتے ہیں. تو بتانے والے نے بتایا کہ بھائی آپ اس سمت میں چلے جاؤ، وہاں پر
शेख अहमद नराकी रहते हैं। जैसे ही उसने ये सुना पहले ही ताज्जुब में पड़ गया, क्योंकि जिस जगह की निशानगी उस आदमी ने, उस शख्स ने उसको किया था, वो आम तौर पर उन लोगों का जगह था जहाँ पर अमीर ज़्यादा रहते थे। हम हर शहर में देखते हैं ना कि एक पॉश कॉलोनी होता है, अमीरों का रहने का एक अलग से कॉलोनी होता है, अलग से जगह होता है, अमीरों की बस्ती। तो पहले ही परेशान हो गया कि भाई शेख अहमद नराकी उस तरह कैसे रह सकता है। तो कहा मकान उनका उस तरफ है। फिर भी परेशानी के आलम में वो आगे बढ़ता गया, उस कूचे तक, उस गली तक पहुंचा। बड़ा कुशादा गली, आराम से चीज़ों के आने जाने की जगह है, बड़ा खूबसूरत कॉलोनी है, बड़ा खूबसूरत मोहल्ला है। वहाँ पर किसी से सवाल किया कि भाई बताओ शेख अहमद नराकी का घर कहाँ है। तो उसने कहा शेख अहमद नराकी का घर वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो जब उस गांव के आदमी ने देखा शेख अहमद नराकी का घर, और ताज्जुब में पड़ गया। वो घर नहीं था, एक महल नुमा एक घर, बहुत ही पैलेस की तरह आलीशान घर। उस ज़माने में इस्फहान में, ईरान में इस तरह के खूबसूरत घर आज भी मौजूद है। फिर उसको यकीन नहीं हुआ ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो शख्स जो महराज सादा लिखता हो वो इस तरह के आलीशान घर में कैसे रह सकता है। फिर भी हिम्मत करके, जुर्रत करके आगे बढ़ा। दरवाजे पर उसने दस्तक दिया तो एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। नौकर भी नौकर की तरह कहाँ, उसका रहन सहन, उठना बैठना, उसके कपड़े, उसकी ज़ियाफ़त, उसका चेहरा देख के ऐसा लगता था कि वो खुद उस घर का मालिक हो। पूछा कि भाई आप शेख अहमद नराकी हो? तो कहा नहीं भाई मैं शेख अहमद नराकी नहीं हूँ, मैं उनका मुलाजिम हूँ। और ताज्जुब बढ़ता गया। घर के अंदर दाखिल हुआ, उतने बड़े महल में दरवाज़ा उसके लिए खोला गया। तो जैसे ही दरवाजे के अंदर उसने कदम रखा तो इस्फहान का वो आलीशान कालीन, जिस पर पैर रखे तो इंसान की पिंडलियों तक, उसके एंकल तक जो है वो कालीन के अंदर दाखिल हो जाए, इतना नरम कालीन। और ज़्यादा परेशान हो गया। उसके सामने दस्तरखान लगाया गया, आलीशान दस्तरखान, सब कुछ। थोड़ी देर के बाद शेख अहमद नराकी दाखिल हुए, उसका इस्तकबाल किया, सलाम व कलाम किया, और उसके लिए खाना, जो भी मेवाजात, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने दस्तरखान पर रखे हुए थे, उसको खाने के लिए कहा गया। लेकिन उसको खाने का कोई शौक़ पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो परेशानी के आलम में था। जो सोच के आया था उससे पूरा मुख्तलिफ दिखाई दे रहा। अब कुछ थोड़ा खा लिया, फ़कीर आदमी था। शेख अहमद नराकी ने खाने के बाद उसको कहा चलो थोड़ा सा बाग की सैर कर ले। घर के अंदर बहुत ही बड़ा बाग, वसी बाग। चलते गए, एक जगह पर बैठे, फिर उठे, फिर थोड़ा सा और आगे सफ़र किया। तब तक किसी मकाम पर उसके लिए चाय वाय का इंतज़ाम किया हुआ था। चाय पीते पीते अचानक उसके जहन में आया, वो परेशान हो गया। शेख अहमद नराकी ने कहा भाई क्यों परेशान? तो कहा जहाँ हम पहले बैठे थे वहाँ पर मैंने अपना कशकोल जो है, जिसमें इंसान भीख मांगता है, वो मैं वहाँ पर भूल गया हूँ। तो शेख अहमद नराकी ने कहा कोई बात नहीं, ये कशकोल ही है, क्या कीमत है? तो कहा नहीं नहीं नहीं, वो कशकोल मेरे लिए बहुत अहम है। शेख अहमद नराकी ने कहा छोड़ो, क्या दुनिया में और कोई कशकोल नहीं मिलेगा? तो कहा नहीं, वो मेरी ज़िंदगी है, उस कशकोल के बिना मेरी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। मैं लोगों से उसी कशकोल में चीज़ें मांगता हूँ, उसी कशकोल में खाता हूँ, उसी कशकोल में मैं पानी पीता हूँ। यानी मेरी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार जो है, इन्हसार जो है, उस कशकोल के ऊपर। तो शेख अहमद नराकी कहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे ये किस गरज से यहाँ पर आया है और क्यों परेशान है, शेख अहमद नराकी ने कहा जितना तुम्हारा लगाव उस कशकोल की तरफ है, मेरा लगाव इस पूरी दौलत के और सरमाए की तरफ नहीं है। आज मेरे पास ये है, खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ, इस नेमत का मैं मज़ा लेता हूँ। लेकिन अगर कल मेरे पास ये सारी चीज़ें, ये सारी नेमतें नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारा लगाव उस कशकोल की तरफ इतना ज़्यादा है कि थोड़ी देर के लिए कशकोल खो गया तो तुम्हारी दुनिया ख़त्म हो गई, तुम दुनिया में बेचैन दिखाई दे। सुभान अल्लाह। इस तरह से है कि दुनिया को हमें देखना है, दुनिया को हमें
سمجھنا ہے. اور کھیتی کے مانند کیا ہے, اس کو کھیتی کیوں کہا گیا ہے, بہت زیادہ تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں. سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, خاص کر کے ہم چاہے ملازم ہو, چاہے عام شخص ہو, چاہے ہم دکاندار ہو, زمینداری ہم کرتے رہتے ہیں, باغ باغیچے میں ہم کام کرتے رہتے ہیں. کیوں کہا کہ بھئی یہ کھیتی ہے؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ کھیتی کا انسان کے ساتھ بہت زیادہ ربط ہے. بیج کا وجود میں آنے سے لے کر اس کی نشو و نما ہونے تک, اور اس نشو و نما کو پورا مکمل کرنے کے بعد اس فصل کے کٹنے تک جو سفر ہے, اس سفر کو اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھو گے تو ہو بہو ویسے ہی پاؤ گے جیسے ایک پودے کا سفر ہو. اگر آپ نے بہترین بیج لگایا, بہترین پودا باہر آئے گا. اگر آپ نے اپنی زندگی میں بہترین بیج لگایا, یا ہمارے والدین نے ہماری زندگی میں ایک بہترین بیج لگایا, ہم ایک بہتر پودے کی طرف نمودار ہوں گے. اگر ہم اس طرح سے ہمارا وجود نہ آیا, خدا کی پرستش نہ کرتے ہوئے ہمارا وجود آیا, حلال حرام کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ہمارا وجود آیا, تو یقیناً اسی طرح سے ہماری زندگی بھی آگے بڑھے گا, جس میں ہم منکر خدا ہوں گے, مفسد خدا ہوں گے, گنہگار ہوں گے. اگر ہمیں اس بیج کو جس طرح سے جو ماحول اس کو ضرورت ہے, جتنا اس کو روشنی کی ضرورت ہے, جتنا اس کو پانی کی ضرورت ہے, جتنا اس کو آب و ہوا کی ضرورت ہے, اس طرح کا اگر اس کو ماحول نہیں ملا تو وہ پودا جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے ہماری زندگی میں اگر وہ ماحول ہمارے گھر میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں ہمیں نہیں ملتا ہے, ایک اچھا ماحول نہیں ملتا ہے, ایک دینی ماحول نہیں ملتا ہے, ایک با اخلاق با بصیرت ماحول اگر ہماری معاشرے میں نہیں ملتا ہے, کیونکہ معاشرے کا اثر سب سے زیادہ ہم پر ہوتا ہے. خاص کر کے ہمارے معاشرے میں, جس معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں, یہاں پر جو ہے بہت زیادہ ایک دوسرے کی کردار کشی ہے. ہر کسی کو معیوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر جگہ پر دو آدمی ہم بیٹھتے ہیں, ایک عادت سی بنی ہوئی ہے. دوسرے معاشرے میں اس طرح کی عادت کم دکھائی دیتا ہے. دوسرے معاشرے میں لوگوں کو وقت نہیں ہے کسی اور کے بارے میں بات کرے, کسی اور کے بارے میں ذکر کرے. ہمارے معاشرے میں یہ پریشانی ہے کہ ہم گھنٹوں تک کسی کے بارے میں بھی بات کرتے رہتے ہیں. وہ شخص ایسا تھا, اس نے یہ کیا تھا, آج اس کا یہ ہوا, آج فلان ہوا. مطلب پورا وقت ہم گزار دیتے ہیں, اور پورا معاشرے کا ماحول اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم اطمینان سے کسی شخص کے اوپر مطمئن نہیں ہوتے, کسی شخص کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر پاتے. ہر شخص کو ہم بری نظر سے دیکھتے, ہر شخص کو ہم غلط نگاہ سے دیکھتے. یہ معاشرے کا اثر ہوتا ہے جس طرح سے اس بیج کو ضرورت ہے, اور ہر ایک بیج کا ایک آخر ہے. وہ آخر جو ہے اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہمارے آخرت ہے, ہمارا آخری وقت ہے. مزرعہ کھیتی اس لیے کہا گیا ہے. اب اس کے بعد جو لفظ آتا ہے آخرہ, آخرہ مطلب اس دنیا کے بعد والی دنیا. کس نے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے, اگر ہمارا قرآن کے اوپر یقین نہیں ہوتا, اگر ہمارا پیغمبر کے احادیث کے اوپر یقین نہیں ہوتا, ائمہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا, یا ہمارے علماء نے جس طرح سے ہمیں تربیت کیا ہے, جس طرح سے ہمیں دین کی ترویج کیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ ذہن میں سوچیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نہ ہوتا تو کیا کوئی آخرت کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا؟ نہیں. کیا ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ آخرت بھی ہوتا ہے؟ ایک بہت ہی اہم حدیث کا ہے, آپ واقعہ کا ہے, ہر وقت آپ کے سامنے یہ سوال عام طور پر پوچھا جائے گا کہ بھائی اس دنیا کو کس نے دیکھا؟ عمر سعد نے بھی کہا تھا کہ وہ دنیا جو ہے ابھی دیکھا نہیں ہے, لیکن یہاں کی دنیا جو ہے وہ سامنے دکھائی دے رہی. حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اعتقاد کے حساب سے ایتھیسٹ ہم کہتے ہیں لا خدا, اردو میں جو خدا کا یقین نہیں رکھتا ہو, یا مطلب کوئی اعتقاد اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. اور آج دنیا میں بھی ایتھیسٹ کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں. ایک شخص آیا, خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا تھا. حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ بھائی میں کسی خدا کے اوپر, کسی آخرت کے اوپر یقین
نہیں رکھتا ہوں. ایسے بہت سارے لوگ ہمارے سامنے بھی آئے. تو کیونکہ وہ نہ قرآن کو مانتا تھا، قرآن کے دلائل سننے کے لیے تیار نہیں، نہ حدیث کو مانتا تھا، حدیث کے دلائل سننے کے لیے تیار نہیں. وہ تو خود ایک ایتھیسٹ تھا. کسی مذہب میں، کسی دین میں، کسی پیدا کرنے والے میں اس کو ایمان ہی نہیں تھا، یقین ہی نہیں تھا. اب امام حضرت علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. اگر ہمارے سامنے ایسا کوئی شخص ہے تو ہم کہہ دیں گے بھائی جاؤ، تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے. تم جب کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، کوئی دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ دنیا دیکھ رہے ہو تم، یہ آسمان دیکھ رہے ہو، یہ زمین دیکھ رہے ہو، وہاں سے کہے گا کہ نہیں بھائی یہ تو خود بخود ایک تھیوری ہے جس میں ایک ایکسپلوژن ہوا ہے اور یہ سارا زمین اور آسمان خود بخود بن گیا ہے. انسان خود بخود ایک سیل کے ذریعے وجود میں آتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، جب اس کے جسم کے سارے سیل ضائع ہو جاتا ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے. حضرت علی علیہ السلام کے پاس جب وہ شخص ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم کسی چیز کو نہیں مانتے ہو، تم یہ نہیں مانتے ہو کہ بھائی موت برحق ہے، اور موت جو ہے وہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے معمور ہوتا ہے، تم اس بات کو بھی نہیں مانتے ہو. تم قبر کے وحشت قبر جو ہے اس کے اوپر بھی تمہیں یقین نہیں ہے. کوئی فرشتہ آتا ہے تم سے سوال کرے گا، وہ بھی تم یقین نہیں کرتے ہو. اس کے بعد ایک برزخ کا عالم ہے، اس کے اوپر بھی تمہیں کوئی یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ محشر برپا ہوگا، جب سارے ہوگا، جہنم ہوگا. کہا میں ان کسی بھی چیزوں کے اوپر میں یقین نہیں کرتا ہوں، مجھے کوئی بھی چیز کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اب اس شخص کو سمجھانا ہے کہ خدا موجود ہے. حضرت علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے ہو، میں مانتا ہوں. ہم دونوں کی اگر موت آ جائے، اس لمحے پر ہم دونوں کی موت آ جائے، تو اگر تم صحیح ہو تو موت کے بعد تو کوئی پریشانی ہی نہیں، قبر میں بھی کوئی پریشانی ہے نہیں، برزخ کا تو کوئی سسٹم رہے گا نہیں. اگر تم جو مانتے ہو وہ صحیح ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے، تو نہ محشر ہوگا، نہ حساب و کتاب ہوگا، نہ جنت ہوگا، نہ جہنم ہوگا، نہ عذاب ہوگا، نہ جزا ہوگا. بہت اچھی بات. اگر تمہاری بات صحیح نکلی تو تم بھی بچ گئے، میں بھی بچ گیا، میں بھی بچ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دونوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر تمہارا اعتقاد حقیقی اعتقاد ہے، صحیح اعتقاد ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی یہ نظام نہیں ہے، موت کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی برزخ نہیں ہے، کوئی جہنم جنت کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ تم بھی آرام سے ہو، میں بھی آرام سے رہوں، آرام سے ہوں. لیکن اگر میری بات صحیح نکل گئی، اگر میں جو کہتا ہوں وہ حق نکل گیا، تو میں تو اس کی تیاری کر چکا ہوں، لیکن تم نے تو کسی قسم کی تیاری نہیں کی. تم پھنس جاؤ گے، میں آرام سے نکل جاؤں گا. اور عقل انسانی یہ کہتا ہے کہ جہاں پر آپ کو خطرے کا امکان ہو وہاں پر احتیاط لازمی ہے. گاڑی جیسے ہی آپ نے شروع کیا، سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں بریک کے اوپر پیر لگاتے ہیں کہ بھائی بریک ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ نے بریک کے اوپر پیر لگایا، بریک لگ نہیں رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ نے ایکسیلیٹر دبایا، تو آپ سے زیادہ اور ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں گے. لیکن جیسے ہی ہمیں محسوس ہوا کہ بھائی بریک کام نہیں کر رہا ہے، اسی وقت ہم احتیاط کریں گے، گاڑی کو روکیں گے، کسی میکینک کو کسی گیراج میں لے کے جائیں گے، کہیں گے کہ بھائی اس کا بریک ٹھیک کرو، کیونکہ اس گاڑی کو چلانے کے لیے اس بریک کا ہونا ضروری ہے. اگر میں نے یہ احتیاط نہیں کیا، یہ پریکاشن میں نے نہیں لگایا، تو میں خود ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا. تو یہ آخرت کا ایک نظریہ ہے جو ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے وہ دلائل کے طور پر ہو، چاہے وہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا ہو، چاہے ہمارے علماء نے کسی مجلس میں ہمیں بتایا ہو، کسی آخوند نے ذکر کیا ہو. لیکن صرف اور صرف سن کر آخرت کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاس خود اس کے سارے دلائل موجود ہونے چاہیے. آخرت کے سلسلے میں سب سے اہم بات جو آتا ہے وہ آتا ہے موت کا ذکر. ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں
میں سمجھتا ہوں دنیا میں جب تک انسان زندگی گزارتا ہے اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے غافل رہتا ہے تو وہ صرف اور صرف موت سے غافل ہے. کبھی ذہن میں آتا ہی نہیں. 24 گھنٹے میں کبھی سوچے کہ بھائی موت کبھی ذہن میں آتا ہے؟ کبھی خیال میں بھی آتا ہے کہ بھائی ہمیں مرنا ہے. کسی بوڑھے کا انتقال ہو گیا تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اس کو تو جانا تھا، اس کی عمر ہو گئی. کوئی جوان کا، اپنے ہمسر کا، اپنے دوست کا، اپنے برابری کا کوئی انتقال ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک جھٹکا پڑ جاتا ہے، ہاں یہ بھی چلا گیا. مر سکتا ہے، لیکن اسی وقت ذہن سے وہ گزر جاتا ہے. بس بات کو مختصر کر کے ایک نسخہ کہ کس طرح سے ہمیں ہر وقت اپنے موت کا تیاری کرنا ہے، موت کا ہمیں ہر وقت یاد دہانی کرتے رہنا ہے. اور جس شخص نے ہر وقت اپنے موت کو یاد کیا اس کی زندگی خود بخود سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا اور ایک بہترین زندگی وہ گزار پائے گا. غفلت موت، جیسے ہم نے کہا دنیا کے بارے میں جو دوسرے احادیث ملتا ہے یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ غفلت موت کی وجہ سے. ائمہ معصومین کا ایک سنت رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک قبر رکھتے تھے اللہ. اور ہر روز کم سے کم ایک لمحے کے لیے اس قبر میں سویا کرتے تھے. اس لیے مستحب کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ قبر بنائے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر سو جائے تاکہ وہ تصور وہ ذہن میں آپ کے آتے رہے کہ بھائی ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا میں مجھے بہت سارا ساز و سامان لے کے جانا ہے، بہت ساری تیاری کر کے جانا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تمہیں خبر آئے کہ کسی کی موت آ گئی ہے، یعنی کسی کا انتقال ہو گیا ہو، اور ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتے رہتا ہے، کبھی ہمارے رشتہ داروں کے، کبھی ہمارے اعزاء اور اقربا کے، کبھی ہمارے دوستوں کے. جیسے ہی تمہیں خبر آ جائے کہ بھائی کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی موت آ گئی، امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں تصور کر لو، اپنے ذہن میں گمان کر لو، یہ خیال پیدا کر لو کہ یہ اس کے موت کی خبر نہیں ہے، تمہارے موت کی خبر. اور جب تمہیں موت کی خبر مل گئی اور تم دوڑے دوڑے چلے گئے، تمہارا کوئی رشتہ دار ہوگا، دوست ہوگا، احباب ہوگا، گاؤں کا ہوگا، قصبے کا ہوگا، تو جب تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ اس گھر کی طرف رخ کر رہے ہیں تو یہ تصور کرو کہ لوگ تمہارے گھر کی طرف رخ کر رہے ہیں. جب تم جا کے اس کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ کو یا اس کے اولاد کو یا اس کے زوجہ کو جب تم تسلیت دو گے تو اس وقت یہ تصور کرو کہ لوگ تمہیں تسلیت دے، تمہارے گھر پر تسلیت دے، تمہارے ماں باپ کو تسلیت دے رہے، تمہارے بیٹے کو تسلیت دے رہے کہ صبر کرو، تمہارا باپ کا سایہ تمہارے سر سے اڑ گیا ہے، تمہارے بیوی کو تسلیت دے رہے کہ تمہارا ہمسر، تمہارا شوہر تمہاری پشت پناہی کے لیے، تمہارے ساتھ زندگی کے مشکلات کو جھیلنے کے لیے اب موجود نہیں ہے، اب یہ ساری مصیبتیں تمہارے سر پر آ گیا ہے. یہ تصور کرو کہ تمہارے گھر والوں کو تسلیت دیا جائے. اس کے بعد جب تم اس جنازے کو اٹھاؤ گے تو تم یہ تصور کرو کہ تمہارا جنازہ اٹھا رہے، لوگ تمہارا جنازہ لے کے قبرستان کی طرف جا رہے. جب تم قبرستان کے پاس پہنچو گے اور اس قبر کو دیکھو گے تو یہ تصور کرو کہ یہ تمہارا قبر ہے، ابھی تمہیں اس میں اتارا جا رہا ہے. جب اس جنازے کو قبر میں اتارا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ عالم، وہ ذاکر جب تلقین پڑھ رہا ہو تو یہ تصور کر لو، یہ ذہن میں ڈال دو کہ تمہارے جنازے کا تلقین پڑھا جا رہا ہے. اور اس کے بعد میں مختصر کرتے ہوئے جب سارے لوگ تمہیں دفن کر دیں گے، تمہارے اوپر اس جنازے کو دفن کرو گے، تم جنازے کو دفن کرو گے، اس کے اوپر مٹی ڈالو گے، تو یہ سمجھ لو جیسے وہ جنازہ جو ہے قبر کے تاریکی میں کوئی بے یار و مددگار آج موجود ہے. تم یہ تصور کرو یہ تمہارا جنازہ ہے اور تم قبر کے اندر ہو، اس تاریکی میں ہو، اس اندھیرے میں ہو، اور تمہارا کوئی پوچھنے والا، تمہارا کوئی پرسان حال موجود نہیں ہے. اس کے بعد ذہن میں یہ تصور لاؤ، کیونکہ قبر میں یقیناً فشار قبر ہے پہلی رات. تم یہ تصور کرو، اور فشار قبر کی شدت کتنا ہے.
یہ خود ائمہ معصومین نے دعا ہمیں تعلیم دیا ہے فشار قبر کے کم ہونے کے لیے. بہت سارے واقعات موجود ہیں. تم تصور کرو وہ فشار قبر اتنا سخت ترین فشار قبر ہوتا ہے کہ احادیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے سر کا بیجا جو ہے وہ انسان کے پیر کے انگوٹھے سے نکل رہا ہو. اتنی شدت ہوتی ہے, اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. اپنے ذہن میں اس منظر کو لاؤ, ایسا محسوس کرو کہ تمہارے ساتھ وہ فشار قبر کا واقعہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد فرشتے آئیں گے, تم سے اس جنازے سے سوال کریں گے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو ہر مردہ ایک ندا ضرور دیتا ہے, ایک ندا قبر میں اور ایک ندا قیامت میں. قیامت میں ندا دیتا ہے کہ خدایا ہم لاپرواہ تھے, ہم گنہگار تھے, ہمارے سامنے ساری چیزیں بتائی گئی تھی لیکن پھر بھی ہم نے فساد برپا کیا. ایک بار ہمیں واپس دنیا میں بھیجو, ہم بہترین بندوں کے سوا کوئی نہیں ہوں گے, ہم عبادت گزار کے سوا نہیں ہوں گے. اسی طرح سے قبر میں بھی ایک ندا دیا جائے گا. اگر وہ انسان کے پاس اعمال نہیں ہے, وہ فرشتوں سے کہے گا صرف ایک مہلت, ایک بار واپس ہمیں دنیا میں جانے دو, ہم صرف اور صرف خدا کی عبادت کریں اور خدا کی پرستش کریں گے اور خدا کے دین کے اوپر عمل کریں گے. امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہی کھڑے ہو کے ذہن میں یہ تصور کر لو, وہ جنازہ جو تمہارا تھا آج اس کو وہ فرصت نہیں ملے گا, لیکن قبر سے, قبرستان سے باہر نکلتے وقت کم سے کم ذہن میں یہ بات لاؤ کہ خدا نے تمہیں وہ مہلت دے دیا ہے. اب قبرستان سے باہر نکل کر اپنی ساری زندگی جس میں صرف گناہ یا خطا سرزد ہوتی تھی, اس گناہ کو ترک کرنے کی کوشش کرو اور خداوند عالم کی پرستش کرو, بہترین عبادت گزار بنو, لوگوں کے حقوق کا خیال کرو, اپنے اولاد کے, اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال کرو. اس طرح سے زندگی گزارو کہ جب حقیقت میں تمہارا جنازہ ایک دن قبر میں جائے گا تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے فرشتوں سے کہ مجھے ایک بار پھر مہلت دے. اور یہ آخرت کا تصور سب سے بہترین طریقے سے اگر ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے تو صرف اور صرف کربلا کے میدان میں ہمیں یہ تصویر دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پر جتنے بھی شہداء آئے, شہداء میں فقیہ بھی تھے حبیب ابن مظاہر, معصوم بھی تھے امام, وہ شخصیت بھی تھے جو عصمت کے قریب تھے, جنہوں نے معصوم نے خود گواہی دیا المطیع للہ, یعنی اللہ کے مطیع لوگ تھے. اس فہرست میں ایسے شخصیت بھی ہمیں موجود ملتا ہے جو صرف ایک رات پہلے امام حسین کے خیمے کی طرف آئے تھے, لیکن دیکھو کس طرح سے آخرت کو انہوں نے دیکھا, کس طرح سے آخرت کو انہوں نے سمجھا کہ شب عاشور ایک دوسرے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کون کس پر سبقت حاصل کرے گا, کون پہلے آخرت کی طرف سفر کرے گا. ایک دوسرے سے وصیت کرتے ہیں کہ مہربانی مجھے پہلے موقع دے دینا, کہیں تم مجھ سے آگے نہ چلا جاؤ اور پیغمبر کے پاس جا کے سرخرو ہو, پیغمبر کے پاس جا کے انعام حاصل کرو. یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں وہ غلام, ابو ذر کا غلام, وہ اس پریشانی میں ہے کہ میں تو سب سے زیادہ بدصورت دکھائی دیتا ہوں, میرا رنگ کالا ہے, اور ایک خصوصیت اور ہے کہ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی ہے. اس کے لیے پوری رات یہ پریشانی ہے کہ کل میدان کربلا میں جب میں شہید ہوں گا تو کیا آقا امام حسین علیہ السلام میرا سر اپنے گود میں لیں گے کہ نہیں. اس پریشانی کے عالم میں کیا مجھے وہ شرف حاصل ہوگا کہ نہیں کہ میں آخرت میں اس طرح سے سرخرو جاؤں کہ میرا سر جو ہے وہ امام حسین کے گود میں ہو اور امام حسین جو ہے میرا تجہیز اور تکفین کرے. وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 18 سال کا علی اکبر آخرت کا تصور اتنا پختہ ہے, اتنا پختہ ہے کہ جب امام حسین نے کہا کہ کل ہم سب شہید ہوں گے تو صرف ایک ہی جملہ کہا بابا ہم حق پر تو ہے, اگر ہم حق پر ہے
تو ہمیں کس بات کی پریشانی؟ انسان ہر وقت ٹٹولے اپنی زندگی میں، ہر لمحہ ٹٹولے کہ میں کہاں صحیح ہوں کہاں غلط ہوں۔ یہ درس ہمیں کربلا میں ملتا ہے۔ بے شک 13 سال کا قاسم سے جب امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا کہ موت تمہارے لیے کیا ہے، یعنی آخرت کی طرف جو سفر کرنا ہے اس کو تم کس طرح سے محسوس کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو اس کے بارے میں، معرفت کے ساتھ ہو، تو حضرت قاسم نے کہا کہ موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ حضرت علی اصغر 6 مہینے کا بچہ جو ہے، جب امام حسین نے صدا دی حل من ناصر ینصرنا، اس وقت اپنے آپ کو جھولے سے گرا رہے۔ آخرت کا تصور اس بچے کے اندر اتنا زیادہ پختہ ہے کہ فریاد کر رہا ہے کہ میں بھی آپ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ